اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ہم اپنے سلسلے منظر و منظر کربلا کی متعدد ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ کو یوم عاشور 61 ہجری کی مناسبت سے کربلا میں پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ صبح عاشور ہوئی تو فجر کے وقت امام عالی مقام نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اذان فجر دیں، حالانکہ امام کی جماعت کے مؤذن حضرت حجاج بن مسروق جوفی بھی موجود تھے اور ہر نماز کے وقت اذان دے رہے تھے۔ امام کا حضرت علی اکبر کو اذان کا حکم دینے میں جو مصلحت کار فرما تھی وہ غالباً یہی تھی کہ اس گمراہ امت کو شاید رسول اللہ کی شبیہ دیکھ کر اور رسول کے لہجے میں اذان سن کر ہی کچھ غیرت آ جائے۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے اپنے سواروں اور پیادوں پر مشتمل مختصر سپاہ کی صفیں منظم کیں۔ آپ نے لشکر کے دائیں بازو یعنی میمنہ کو زہیر بن قین اور بائیں بازو یعنی میسرہ کو حبیب ابن مظاہر کے سپرد کیا اور فوج کا پرچم اپنے بھائی حضرت ابو الفضل العباس کے حوالے کیا۔ امام کے حکم پر اصحاب نے خیموں کو اپنے عقب میں قرار دیا اور ان کے اطراف میں بنی خندق میں پہلے سے موجود لکڑیوں اور جھاڑیوں کو آگ لگا دی تاکہ دشمن پچھلی طرف سے حملہ نہ کر سکے۔ میدان کے دوسرے سرے پر عمر سعد نے نماز کے بعد اپنے لشکر کے لیے سالار معین کیے۔ اس نے عمر بن حجاج زبیدی کو میمنے پر، شمر ذی الجوشن کو میسرہ پر، عذرا بن قیس احمسی کو سواروں پر اور شبس بن ربعی کو پیادوں پر مقرر کیا۔ عمر سعد نے عبداللہ بن زبیر اسدی کو کوفہ کے شہریوں، عبد الرحمن بن ابی اسیرہ کو مزہج اور بنو اسد، قیس بن اشس بن قیس کو ربیہ اور کندہ پر اور حر بن یزید ریائی کو بنو تمیم اور ہمدان کی امارت پر مقرر کیا اور پرچم کو اپنے غلام زوید یا درید کے سپرد کیا اور امام حسین کے خلاف صف آرا ہوا۔ امام حسین جنگ شروع ہونے سے قبل دشمن کی سپاہ پر اتمام حجت کرنے کے لیے اونٹ پر سوار ہو کر اپنے چند اصحاب کے ہمراہ ان کے سامنے پہنچے۔ بریر بن خزیر آگے آگے تھے۔ امام نے فرمایا، اے بریر، ان سے خطاب کرو اور ان کو نصیحت کرو۔ پس بریر سپاہ دشمن کے سامنے گئے اور انہیں واعظ کرنا شروع کیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام لشکر ابن سعد کے سامنے آ گئے اور اونچی صدا سے ان سے مخاطب ہوئے۔ بیشتر لوگ آپ کی آواز سن رہے تھے۔ امام نے ان کو نصیحت کی اور انہیں عدل و انصاف کا راستہ اپنانے کی دعوت دی اور حمد و ثنائے الہی کے بعد سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ میں بنت رسول اور وصی پیغمبر کا بیٹا ہوں اور حمزہ سید الشہداء اور جعفر طیار ہمارے چچا ہیں۔ پھر آپ نے اس حدیث نبوی کی طرف اشارہ کیا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ کے زندہ صحابی جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، سہل بن سعد سعدی، زید بن ارقم اور انس بن مالک اس حدیث کے گواہ ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سپاہ یزید کے سپہ سالاروں شبس بن ربعی، حجار بن ابجر، قیس بن اشس بن کندی، قیس بن اشس بن قیس اور یزید بن حارث سے مخاطب ہوئے اور انہیں ان کے بھیجے ہوئے خطوط اور ان میں تحریر شدہ عبارتوں کا حوالہ دیا، مگر انہوں نے انکار کیا اور مکر گئے اور کہا کہ آپ اپنے آپ کو پہلے ہماری تحویل میں دیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم میں کبھی بھی ذلت کا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ امام کے خطاب کے بعد زہیر بن قین نے کوفیوں سے خطاب کیا اور امام حسین کے فضائل بیان کرتے ہوئے انہیں نصیحت کی۔ ابن سعد کی سپاہ جنگ کے لیے تیار ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام کے حکم پر خیام کے عقب میں بنی خندق میں آگ لگا دی گئی۔ اسی اثناء میں شمر نے سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ خیام کے عقب سے قریب آنے کی کوشش کی، مگر اس کو خندق کا سامنا کرنا پڑا جس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ چنانچہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ مسلم بن اوسجہ اس وقت خندق کے قریب تھے اور دشمن ان کے نشانے پر تھا۔ مسلم نے امام سے دشمن پر حملے کی اجازت طلب کی کہ وہ شمر کو تیر کا نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے، مگر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں جنگ کا آغاز کرنے والا نہیں بننا چاہتا۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو آراستہ کیا اور لشکر کے سپہ سالار مقرر کیے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس نے حر بن یزید ابن ریاحی کو بنی تمیم اور بنی ہمدان کی سپہ سالاری دی۔
لشکر جب امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا اور حر نے لشکر کو امام حسین سے جنگ کے لیے بالکل مصمم دیکھا اور امام حسین علیہ السلام کی صدائے استغاثہ سن لی جو مدد مانگ رہے تھے، تو وہ عمر ابن سعد کے پاس آیا اور اس سے کہا، کیا تو واقعی حسین بن علی سے جنگ کا ارادہ رکھتا ہے؟ عمر ابن سعد نے جواب میں کہا، ہاں خدا کی قسم، اس جنگ کی آسان ترین صورت سروں کا گرنا اور ہاتھوں کا کٹنا ہوگی۔ حر نے کہا، مگر کیا تیری تجویزیں خوش آئند نہ تھیں؟ عمر بن سعد نے جواب دیا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں قبول کر لیتا، لیکن تمہارے امیر نے اسے قبول نہیں کیا۔ یہ سننا تھا کہ حر عمر ابن سعد کے لشکر کو چھوڑ کر لشکر کے ایک طرف جا کر کھڑے ہو گئے اور آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کی فوج کی طرف بڑھنے لگے۔ لشکر عمر ابن سعد کے ایک شخص مہاجر بن اوس نے کہا، اے حر، حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے کپ کپاتے جسم کے ساتھ کوئی جواب نہ دیا۔ مہاجر نے حر کی یہ حالت دیکھی تو وہ شک میں پڑ گیا اور حر سے یوں مخاطب ہوا، خدا کی قسم، میں نے کبھی کسی جنگ میں تمہارا یہ حال نہیں دیکھا۔ مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفہ کا شجاع ترین شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا تھا، اب میں تمہارا کیا حال دیکھ رہا ہوں؟ حر نے جواب دیا، میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہا اور حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور امام حسین علیہ السلام کے خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے۔ حر نے اس سے پہلے آل رسول کے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھا تھا اور انہیں بے آب و گیا صحرا میں اترنے پر مجبور کیا تھا۔ چنانچہ حر خیام حسینی کی طرف جاتے ہوئے شرم کے مارے سر جھکائے ہوئے تھے، اور جب امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی، میں آپ پر قربان جاؤں اے فرزند رسول خدا، میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کو آپ کے وطن کی جانب لوٹنے سے روک لیا تھا اور آپ کے ساتھ ساتھ یہاں تک آیا تھا تاکہ آپ مجبور ہو کر اس سرزمین پر رک جائیں۔ میرا گمان نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کی تجویز مسترد کر دیں گے اور آپ کو اس انجام سے دوچار کر دیں گے۔ خدا کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا تو میں ہرگز اس عمل کا ارتکاب نہ کرتا۔ اب میں اپنے کیے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا، اب گھوڑے سے اترو۔ حر نے کہا کہ میرے لیے گھوڑے پر سوار رہنا اترنے سے بہتر ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ گھوڑے پر سوار رہ کر آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑوں، حتیٰ کہ آپ کی راہ میں مارا جاؤں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حر نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ آج جناب حر کو علیہ السلام پکارا جاتا ہے اور ان کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ ابن سعد کا تا حد نگاہ لشکر امام کی مختصر جماعت کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اصحاب کی صفوں کی پشت پر خیام تھے اور خیام کے عقب میں امام کے حکم سے جو خندق کھودی گئی تھی اس میں آگ روشن تھی۔ اللہ سے مناجات کے بعد امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ کی زرہ پہنی اور آپ کا خود جس کا نام صحاب تھا اپنے سر پر رکھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار حمائل کی اور خیمے سے باہر تشریف لے آئے۔ لشکر یزید کا پرچم ابن سعد کے غلام درید کے ہاتھ میں تھا۔ ابن سعد نے اسے آواز دے کر کہا کہ پرچم میرے پاس لاؤ۔ جب وہ پرچم لے کر قریب آ گیا تو ابن سعد نے کمان میں تیر جوڑ کر لشکر حسین علیہ السلام کی طرف اسے چلایا اور کہا کہ تم لوگ گواہی دینا کہ حسین کی طرف پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ کتاب روضۃ الصفا میں مرقوم ہے کہ امام کے لشکر میں سے کسی نے کہا کہ تم ہی سب سے پہلے جہنم میں جاؤ گے۔ ابن سعد کے تیر چلاتے ہی یزیدیوں کے تیر اندازوں نے امام کی جماعت پر تیروں کی بارش کر دی۔ ان تیروں نے امام کی جماعت کے ہر فرد کو نقصان پہنچایا۔ محمد بن ابی طالب کی روایت کے مطابق تیر اندازوں کی تعداد 8000 تھی۔ اس صورتحال میں امام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اللہ تم لوگوں پر اپنی رحمت نازل کرے، اب موت کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیر تمہارے لیے فوج مخالف کا پیغام لائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یزید کی فوج نے امام علیہ السلام کی جماعت پر حملہ کر دیا۔ تاریخ میں اس حملے کو حملہ اولا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ صبح ہی سے یا شاید تھوڑی دیر بعد سے اصحاب میں سے کئی افراد خیموں کے بیچوں بیچ پہرا دے رہے تھے کہ سپاہی یزید میں سے کوئی خیموں کے قریب نہ آئے۔ جب حملہ ہوا تو کئی یزیدی وہیں ہلاک کیے گئے۔ شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد میں بیان کیا ہے کہ حر یزیدی لشکر کی طرف چلے اور ان کے روبرو کھڑے ہو گئے اور نصیحت آمیز خطاب کیا
قریب تھا کہ حر کا کلام عمرو سعد بن ابی وقاص کے سپاہیوں کے ایک گروہ پر اثر کر دے اور انہیں امام حسین علیہ السلام کے خلاف لڑنے سے پھیر دے، لیکن اسی اثناء میں عمرو سعد کی سپاہ کی طرف سے انہیں تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ حر امام کی خدمت میں واپس لوٹے اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ میدان کارزار میں اترے۔ تاریخ الامم والملوک میں بیان کیا گیا ہے کہ حر زہیر بن کین کے ہمراہ میدان جنگ میں دشمن کے خلاف لڑ رہے تھے، اور جب ان میں سے ایک دشمن کے گھیرے میں آ جاتا تو دوسرا اس کی مدد کو آتا اور اس کو محاصرے سے نکال کر لے جاتا۔ وہ کچھ دیر تک اسی طرح لڑتے رہے، حتیٰ کہ حر کا گھوڑا زخمی ہوا، لیکن وہ بدستور سوار ہو کر لڑ رہے تھے اور رجس پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران حر کا دیرینہ دشمن یزید بن سفیان، جو یزیدی لشکر میں شامل تھا، حر پر حملہ آور ہوا، لیکن حر نے اس کو تلوار مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایوب بن شریح نے تیر مار کر ان کے گھوڑے کو نشانہ بنایا اور گھوڑا بے بس ہو گیا۔ حر نیچے اترے اور پیادہ لڑنے لگے، حتیٰ کہ 40 سے زائد یزیدیوں کو ہلاک کیا، اور اسی اثناء میں عمرو سعد کے لشکر نے یکبارگی سے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ بہار الانوار جلد 10 میں درج ہے کہ امام کے اصحاب نے ان کا زخمی جسم ان شہیدوں کے خیموں کے سامنے رکھ دیا جو راہ حسین میں شہادت نوش کر چکے تھے۔ عبدالرزاق موسوی مکرم نے اپنی کتاب مقتل الحسین میں تحریر کیا ہے کہ پھر امام نے حر پر ایک نظر ڈالی جو ابھی زندہ تھے، اور پھر بیٹھ کر ان کے چہرے سے خون پونچھا اور فرمایا، تم حر ہو جس طرح کہ ماں نے تمہیں حر کا نام دیا ہے، اور تم دنیا اور آخرت میں بھی حر ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، حر کی شہادت انبیاء اور خاندان انبیاء کی شہادت کی مانند ہے۔ شیخ سماوی نے اپنی کتاب ابصار العین میں حملہ اولیٰ کی تفصیلات کے ضمن میں لکھا ہے کہ امام کی خدمت میں حر کے پہنچنے کے بعد عمر ابن سعد نے اپنی فوج کو امام کی جماعت پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ عمر سعد کی فوج میں سے لیسار اور سالم نے انفرادی جنگ کی خواہش ظاہر کی۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی انفرادی لڑائیاں ہوئیں۔ اپنے فوجیوں کی انفرادی جنگ کا حال دیکھ کر عمر ابن سعد اور شمر ملعون نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ خبردار کوئی ان سے اکیلا نہ لڑے، کیونکہ یہ لوگ اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس حکم پر یزیدیوں نے امام کی جماعت کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور یکبارگی حملہ کر دیا۔ امام کی فوج نے بڑی ہمت اور شجاعت سے ان کا مقابلہ کیا اور یزیدیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس پر یزیدی واپس پلٹ گئے۔ اس حملے کے بعد اصحاب حسین علیہ السلام کی تعداد میں کمی نظر آنے لگی۔ محمد حسین کرشی نے اپنی کتاب الحیات الامام الحسین میں تحریر کیا ہے کہ ابن سعد کی فوج کو امام کی جماعت نے کئی بار ہزیمت اٹھانے پر مجبور کیا۔ علامہ طالب جوہری نے فاضل خیابانی کی کتاب بقائے الایام سے اقتباس کی روشنی میں تحریر کیا ہے کہ جنگوں میں دستور یہ تھا کہ پہلے جنگ کے آغاز میں ایک کے ساتھ ایک کا مقابلہ ہوتا تھا، دونوں طرف سے ایک ایک آدمی میدان میں نکلتا اور رجز پڑتا اور پھر لڑائی ہوتی۔ کئی لڑائیوں کے بعد کہیں جنگ مغلوبہ یعنی تمام فوج کے حملے کی نوبت آتی، لیکن عمر ابن سعد نے کیا کیا کہ انفرادی مبارز طلبی کی بجائے یکبارگی حملے سے آغاز کیا۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں انفرادی شہادتوں کی طرف۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب سرکار سید الشہداء نے شب عاشور تمام شہداء کے نام اور جنت میں ان کے مقام کے بارے میں بیان فرمانا شروع کیا اور محضر نامے کو کھولا اور فرمایا کہ کل صبح زین العابدین کے علاوہ سب شہید ہوں گے، تو جناب قاسم ابن حسن نے اس خوف سے کہ وہ کم سن ہیں، کہیں شہداء کی فہرست میں ان کا نام نہ ہو، عرض کی، اے چچا جان، میں کن کے ہمراہ شہید ہوں گا؟ حضرت نے جناب قاسم کو اپنے قریب بلایا، ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا کہ برادر زادے، تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے جواب دیا کہ چچا، موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا، اے نور نظر، تم بھی کل قتل ہونے والوں میں سے ہوگے اور تمہاری لاش کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کر دیا جائے گا۔ حمید ابن مسلم ازدی کا بیان ہے کہ میں نے ایک ایسے نوجوان کو میدان کارزار کی طرف آتے دیکھا کہ جس کا پیراہن اور لباس کچھ پھٹا ہوا ہے اور عربی نالین پہنے ہوئے ہے کہ جس کا بایاں تسمہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس نے میدان میں پہنچتے ہی بڑی شان سے جنگ کا آغاز کیا
اور دیکھتے ہی دیکھتے 35 افراد کو قتل کر دیا۔ جب لشکر شام نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی مقابل نہیں تو انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ اس پر پتھر برسانا شروع کیے۔ عمر ازدی آگے بڑھا اور کہا کہ خدا کی قسم میں اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ جنگ کی اس افراتفری میں اس موقع کو غنیمت پا کر آپ کے چہرہ اقدس پر ایک زوردار وار کیا، جس کے سبب آپ کا سر دو نیم ہو گیا۔ آپ نے اپنے چچا کو مدد کے لیے پکارا۔ امام اس باز کی مانند کہ جو بڑی تیزی سے شکار کو دیکھ کر آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر نیچے آ جاتا ہے، دشمن پر حملہ آور ہوئے، لیکن اس وقت پہنچے جب عمر ازدی جناب قاسم کے سر کو بدن سے جدا کرنا چاہتا تھا۔ حضرت نے شمشیر سے ایسا وار کیا کہ اس کا ہاتھ کٹ کر اس کے بدن سے جدا ہو گیا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں کو مدد کے لیے پکارا۔ انہوں نے آ کر امام پر حملہ کر دیا۔ اس طرح ایک بار پھر ایک شدید جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اب جیسے ہی ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، جناب قاسم کا جسم نازنین گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ جب کچھ دیر کے بعد جنگ رکی اور امام بھتیجے کے سرہانے پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ قاسم زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور جان نکلنا چاہتی ہے۔ مولا رو کر بین کرنے لگے، اے میرے لال قاسم، میرے لیے بڑے دکھ کی بات ہے کہ تو نے مجھے مدد کے لیے پکارا اور میں وقت پر نہ آ سکا اور آپ کی مدد نہ کر سکا۔ جب جناب امام حسین علیہ السلام کے اعوان و انصار میں سے کوئی نہ بچا اور صرف حضرت علی اکبر اور حضرت عباس علمدار ہی باقی بچے تو حضرت عباس اجازت جہاد لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ وہاں جناب علی اکبر نے عرض کی کہ چچا جان، آپ میرے پدر بزرگوار کے قوت بازو اور علمدار لشکر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے پہلے شہید ہو جائیں؟ حضرت عباس نے فرمایا، آقا زادے، یہ بات درست ہے، لیکن یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی جدائی کا داغ اٹھاؤں۔ یہ گفتگو امام حسین سن رہے تھے اور آنسو بہا رہے تھے۔ اچانک حضرت عباس آگے بڑھے اور امام سے اجازت طلب کی۔ امام نے جناب علی اکبر علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا چچا کو ناراض مت کرو، اور حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ بھائی، پیاس جان سے مار رہی ہے، چھوٹے بچوں کا بہت برا حال ہے، آپ جائیے اور پانی لانے کا انتظام کیجیے۔ جناب عباس نے ایک مشکیزہ لیا اور نہر فرات کی طرف چل پڑے اور دشمن کے لشکر کو مارتے کاٹتے خیام سے کافی دور نکل آئے۔ پھر لشکر مخالف نے اکٹھا ہو کر یکبار آپ پر حملہ کیا، لیکن آپ نے شجاعت علویہ کے وہ جوہر دکھائے کہ بڑے بڑے بہادر فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ مارد ابن سدیف تغلبی، جو کہ ایک نامی گرامی پہلوان تھا، اس نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو لشکریوں کو طعنہ دیا کہ اے بزدلو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر تم ایک ایک مٹھی خاک ہی اس جوان پر ڈال دو تو یہ ختم ہو جائے۔ یہ متکبرانہ فکرے سن کر شمر ذی الجوشن نے کہا کہ اچھا، تو ہی آ کر لڑ لے، ہم لوگ ہٹ جاتے ہیں۔ مارد ابن سدیف بدمست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا حضرت عباس علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ اس کے جسم پر آہنی زرہ اور سر پر فولادی خود تھا۔ وہ ایک جسیم گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں نہایت ہی لمبا نیزہ تھا۔ جناب عباس علیہ السلام نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ مارد تن تنہا آ رہا ہے تو آپ فوراً اس کی طرف بڑھے اور بالکل اس سے قریب ہو گئے۔ وہ غصے کا مارا فوراً چلا کر بولا، اے نوجوان، خیریت اسی میں ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے ہتھیار پھینک دے اور فن سپاہ گری کے رموز کو ظاہر کر۔ میں نے آج تک جس سے مقابلہ کیا ہے اسے شکست دی ہے اور موت سے ہمکنار کیا ہے، لیکن تیری جوانی پر مجھے رحم آتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تجھے تہ تیغ کر ڈالوں۔ جناب عباس نے اس کے جواب میں یہ اشعار پڑھے، ہم مخالف زمانے کے ظلم پر صبر کر رہے ہیں اور موت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو مت گھبرا، ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور مجھ جیسا بہادر کبھی گھبراتا نہیں۔ زمانے نے ہم پر تیر چلائے اور ہماری جماعت کو منتشر کر دیا، اور زمانے میں ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں کہ نوجوانوں نے تجربہ کاروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ یہ اشعار سن کر مارد غصے سے پاگل ہو گیا اور جناب عباس پر نہایت تیزی سے حملہ آور ہوا۔ حضرت عباس نے اسے آنے دیا۔ جب وہ قریب آیا تو جناب عباس نے اس کے نیزے کی انی پر ہاتھ ڈال کر اس زور سے جھٹکا دیا کہ وہ منہ کے بل گرنے سے تو بچ گیا، لیکن اپنے نیزے پر گرفت قائم نہ رکھ سکا اور نیزہ حضرت عباس کے قبضے میں چلا گیا۔ اپنے پہلے ہی وار کے خطا ہو جانے اور اس طرح کی ذلت اٹھانے پر وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ جناب عباس نے وہی نیزہ اس کے گھوڑے کو مارا تو اس کا گھوڑا پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا
اور یہ بدبخت چاروں شانے چت زمین پر جا گرا۔ زمین پر گرنے سے یہ بدحواس ہو گیا اور اس کا گھوڑا ناکارہ ہو کر بھاگ گیا۔ یہ دیکھا تو ابن سعد نے اس کی طرف ایک دوسرا گھوڑا روانہ کیا۔ یہ وہی گھوڑا تھا جو جنگ مدائن میں امام حسن علیہ السلام کے زیر استعمال تھا اور اس کا نام تاویہ تھا۔ جب امام حسن علیہ السلام کے خیمے پر حملہ ہوا اور سامان لوٹا گیا تو یہ گھوڑا بھی چوری کر لیا گیا تھا۔ جناب عباس نے یہ گھوڑا دیکھا تو فوراً پہچان گئے اور آگے بڑھ کر اس غلام کی گردن پر زور سے نیزہ مارا جو اس کو لے کر آ رہا تھا، اور اس سے امام حسن علیہ السلام کے اس گھوڑے کو چھین کر اس پر سوار ہو گئے اور مارد کے ہاتھوں پر ایسی تلوار ماری کہ اس کے دونوں ہاتھ بیکار کر دی۔ اس کے بعد آپ نے ایک نیزہ اس کے کان پر ایسا لگایا کہ اس کے دونوں کانوں سے آر پار ہو گیا اور وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ حضرت عباس یہ گھوڑا لے کر امام حسین کی خدمت میں واپس حاضر ہو گئے، پھر اجازت لی اور نہر فرات کا رخ کیا۔ جناب عباس کو آتا دیکھا تو دشمنوں کی صفوں کی صفیں دور دور تک بھاگ گئیں۔ جناب عباس نے گھوڑا پانی میں ڈال دیا اور مشق کو پانی سے بھرا اور دریا سے باہر نکل آئے۔ آپ کا نہر فرات سے باہر آنا تھا کہ بھاگی ہوئی فوجیں واپس آ گئیں اور راستے میں حائل ہو کر آپ پر حملہ آور ہوئیں۔ جناب عباس کے ایک ہاتھ میں مشق اور دوسرے میں نیزہ تھا۔ آپ پر دشمن تیروں کی بارش کر رہے تھے اور آپ اس نیزے سے تیروں کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ آپ کی پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے خیام تک پہنچ جائیں۔ دشمن نے جب یہ دیکھا تو شدید حملہ کر دیا۔ جناب عباس نے بھی ان کے حملوں کا اس طرح جواب دیا کہ سینکڑوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ علی کا شیر بھپر گیا تھا جو کسی سے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ علامہ تریہی بیان کرتے ہیں کہ آپ پر تیروں کی اس قدر بوچھاڑ کی گئی کہ آپ کا بدن تیروں کی کثرت کے باعث اس طرح دکھائی دے رہا تھا جیسے ساہی کے بدن پر کانٹے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ رک نہیں رہے تھے، بس یہی خیال تھا کہ پانی کسی طریقے سے بچوں تک پہنچا دیں۔ علامہ اسفرائینی نے لکھا ہے کہ آپ نے 450 یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی اثناء میں ایک یزیدی جس کا نام زید ابن وقار یا زید ابن رقاد تھا نے حکیم ابن طفیل کی مدد سے کھجور کے تنے سے بنے ہوئے ایک مورچے کے پیچھے سے آپ پر وار کیا، جس سے آپ کا دائنا ہاتھ کٹ گیا۔ جناب عباس نے فوراً مشکیزہ بائیں کاندھے پر ڈالا اور دشمنوں پر اسی حالت میں حملہ کر دیا۔ بازو کٹنے سے آپ کا بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا، جس سے آپ پر ذوف طاری ہو گیا۔ علامہ اسفرائینی کے مطابق آپ پر عبداللہ ابن شہاب کلبی نے حملہ کیا اور آپ کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ ڈالا۔ ہاتھ کٹنے کے بعد یزید کے سپاہی آپ پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے۔ ابن سعد نے آواز دی، ارے تمہارا برا ہو، مشکیزے پر تیروں کی بوچھاڑ کر دو اور اس کے ٹکڑے اڑا دو۔ خدا کی قسم اگر حسین نے پانی پی لیا تو وہ تم سب کو فنا کر کے چھوڑیں گے۔ دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد جناب عباس نے مشق کو دانتوں میں پکڑا اور گھوڑے کو بار بار ایڑ دینے لگے تاکہ کسی بھی صورت سے امام حسین کے پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے۔ جناب عباس مشق سکینہ کو اپنے دل سے لگائے لیے جا رہے تھے کہ یکا یک ایک تیر آیا جو مشق سکینہ میں لگ گیا۔ تیر کا لگنا تھا کہ پانی جناب عباس کے خون کے ساتھ بہنے لگا۔ علامہ جعفر شوستری نے تحریر فرمایا ہے کہ مشق کو تیر لگنے کے بعد جناب عباس کی ہمت جواب دے گئی۔ آپ نے خیمے کی طرف پیش قدمی روک دی۔ علامہ قزوینی نے لکھا ہے کہ مشق سے پانی بہہ جانے کے بعد جناب عباس نے کربوس زین پر سر رکھا اور دعا کی کہ بار الہا اب مجھے خیمے میں جانا نصیب نہ ہو۔ ناگاہ ایک تیر آیا جو آپ کے سینہ اقدس میں پیوست ہو گیا اور آپ گھوڑے پر ڈگمگا گئے۔ ابھی آپ زمین پر تشریف نہ لا پائے تھے کہ ناگاہ ایک یزیدی نے آپ کے سر اقدس پر انتہائی وزنی گرز مارا جس سے آپ کا سر پھٹ گیا۔ گھوڑے سے زمین پر آنے سے پہلے آپ نے امام حسین علیہ السلام کو آواز دی۔ روایت میں ہے کہ آپ نے امام عالی مقام کو اپنا آخری سلام کہا اور فرمایا، اے ابو عبداللہ آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ امام کے کانوں میں جناب عباس کی آواز کا پہنچنا تھا کہ آپ دھاڑے مار کر رو دیے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب مارکہ کربلا میں عباس بن علی کے دونوں ہاتھ قلم ہوئے اور ساتھ ہی ان کے سر پر گرز لگا اور وہ گھوڑے سے زمین پر آئے تو میں نے سنا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو آواز دی اور کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ سنتے ہی حضرت اس جانب کو لپکے اور نہایت بے تابانہ دوڑے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ دور جا کر جھکے اور انہوں نے کوئی چیز زمین سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگائی
اور زار زار رو کر فرمایا، ہائے بھائی عباس، تمہاری شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی اور تمام راستے منقطع ہو گئے۔ میں نے قریب جا کر پوچھا، اے ابو عبداللہ، آپ نے زمین سے کیا چیز اٹھائی ہے؟ تو حضرت نے اپنی آغوش مبارک کھول کر دکھائی تو میں نے دیکھا کہ جناب عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک جانب گرم ریت پر جناب عباس کا لاشا پڑا ہے اور دوسری جانب مشک سکینہ چھدی ہوئی پڑی ہے۔ مشہور ہے کہ جب امام حسین حضرت عباس علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو آپ نے ان کی آنکھ میں 7 تیر پیوست دیکھے، جنہیں آپ نے اپنے ہاتھوں سے نکالا۔ علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو خیام میں لے جانا چاہا تو جناب عباس نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، بھیا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، میں اس کا وعدہ پورا نہ کر سکا، اس لیے مجھے خیام میں مت لے کر جائیے۔ اہل سنت عالم دین امام ابو اسحاق اسفرائینی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کی خبر شہادت کا خیمے میں پہنچنا تھا کہ خواتین خیمے سے نکل پڑیں اور بے پناہ گریہ کرنے لگیں۔ ان کی آوازیں بلند تھیں اور ان کے رونے سے ملائکہ گریاں کناں تھے۔ شیخ عباس قمی نے نفس المحموم میں تحریر کیا ہے کہ جب اہل حرم نے سنا کہ جناب اکبر اذن شہادت مانگ رہے ہیں تو خیام میں کوہرام برپا ہو گیا۔ شور و غوغا اور گریہ اس قدر بلند ہوا اور واہ علی اکبرہ واہ محمدہ کی صدائیں اس قدر بلند ہوئیں کہ آسمان تک جاتی تھیں۔ بہنیں تڑپنے لگیں۔ اہل حرم نے حضرت علی اکبر کے گرد گھیرا ڈال لیا اور حضرت علی اکبر کی زیارت کرنے لگیں۔ امام نے بیٹے کو خود تیار کیا، زرہ پہنائی، چمڑے کا کمر بند جو رسول اللہ کا تھا کمر پر باندھا، سر پر ایک فولادی خود رکھا، مصری تلوار حمائل کی اور عقاب نامی گھوڑے پر سوار کروایا۔ علامہ شہرستانی نے النزہۃ الحسین میں بیان کیا ہے کہ شہزادہ اس شان کے ساتھ قوم اشقیاء کے سامنے آیا کہ چہرہ تھا تو رسول اللہ کا، امامہ تھا تو رسول اللہ کا، اسلحہ تھا تو رسول خدا کا، سواری کا گھوڑا تھا تو رسول خدا کا۔ سید ابن طاؤس نے لحوف میں بیان کیا ہے کہ جب علی اکبر میدان کی طرف جانے لگے تو امام نے خدا سے عرض کیا، بار الہا تو اس قوم پر گواہ رہنا کہ اب ایک ایسا جوان ان کی طرف جا رہا ہے جو صورت و سیرت، عادات و اطوار اور اقوال و گفتار میں سب سے زیادہ تیرے نبی سے شباہت رکھتا ہے، اور جب بھی ہم تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو اس کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ جناب اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے تو بہنوں اور پھوپھیوں نے گھوڑے کی لگاموں اور رکابوں کو پکڑ لیا۔ چھوٹے بچے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ لپٹ کر گریہ کرنے لگے۔ ایک کوہرام تھا جو برپا ہو گیا۔ شیخ عباس قمی نے نفس المحموم میں لکھا ہے کہ جب جناب اکبر لشکر یزید کے سامنے پہنچے تو آپ کا حسن و جمال دیکھ کر یزیدی انگشت بدندہ رہ گئے کہ اس فرزند کو بھی امام نے مرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ لحوف ابن طاؤس میں ہے کہ شہزادے نے رجز پڑھا، میں حسین ابن علی کا فرزند ہوں، بیت اللہ کی قسم ہم ہی رسول اللہ کی نیابت کے اہل ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے نیزے سے مارتا رہوں گا یہاں تک کہ وہ ٹیڑھا ہو جائے، اور میں تمہیں اپنی تلوار سے مار مار کر اپنے بابا کی حمایت کروں گا، میں تم لوگوں کو ہاشمی علوی جوان کی طرح ماروں گا، خدا کی قسم پسر زیاد ہم پر اپنا حکم نہیں چلا سکتا اور ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو حاکم مان کر ذلیل و رسوا ہوں۔ پھر شہزادے نے حملہ کیا اور فوج کو اپنی تلوار سے کھید کرنا شروع کیا۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ کوفی اس شہزادے کی ہیبت اور ان کے قتال سے کترا رہے تھے۔ الامان الامان کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ کتاب ریاض القدس میں ہے کہ ابن سعد نے فوج کے حالات دیکھے تو طارق ابن شیش سے کہا کہ جا اور اس جوان کو قتل کر، اور میں ابن زیاد سے حکومت موصل تیرے واسطے حاصل کروں گا۔ پھر اسے اپنی انگوٹھی اس وعدے کی ضمانت کے طور پر دی۔ چنانچہ طارق بن شیش حکومت موصل کے لالچ میں شہزادے کے مقابلے پر آیا اور اپنے نیزے سے شہزادے پر وار کیا۔ شہزادے نے اس کا وار رد کیا اور اپنے نیزے سے اس پر حملہ کیا اور پہلے ہی وار میں اپنا نیزہ اس کے سینے سے آر پار کر دیا اور ایک ہی وار میں واصل جہنم کیا۔ یہ دیکھ کر اس کا ایک بیٹا جس کا نام عمر تھا وہ جنگ کرنے آیا، مگر ایک ہی وار میں یہ بھی موت کو گلے لگا گیا۔ پھر اس کا دوسرا بیٹا بھی میدان میں آیا اور شہزادے کے گریبان پر ہاتھ ڈالا۔ شہزادے نے اپنے ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کر ایسا جھٹکا دیا کہ گردن ٹوٹ گئی اور یہ بھی واصل جہنم ہوا۔
پھر ابن سعد نے مصرع بن غالب کو بھیجا جس نے آتے ہی تلوار سے وار کیا۔ جناب علی اکبر نے اس کا وار کچھ اس طرح سے روکا کہ میدان میں آپ کی تلوار سے بجلی کوند گئی۔ جناب علی اکبر کی اس مہارت پر اس پر ہیبت طاری ہو گئی اور یہ نیم مردہ ہو گیا۔ آپ نے تلوار کا ایک ایسا وار اس پر کیا کہ اس کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ریاض القدس میں مرقوم ہے کہ ابن سعد نے جب یہ شجاعت دیکھی تو لشکر کو حملہ کرنے کا کہا۔ حکیم بن طفیل 12,000 سواروں کے ساتھ آگے بڑھا۔ دوسری طرف سے ابن نوفل نے اپنے 12,000 سوار آگے بڑھائے۔ امام جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے پریشان ہو گئے۔ اسی وقت حضرت علی اکبر کی صدا بلند ہوئی جو امام تک پہنچی۔ امام نے فرمایا، میں تیرے قوت بازو کے نثار۔ تمام لشکر نے یک بارگی سے حملہ کر دیا، مگر شہزادہ اس لشکر کو بھگاتا رہا۔ پھر شہزادے نے خیام کا رخ کیا اور خدمت امام میں حاضر ہوا۔ شہزادے نے اس بے جگری سے جنگ کی تھی کہ دشمن کی صفیں الٹا کر واپس آئے تھے۔ کئی سورماؤں کو خاک چٹائی اور کئیوں کو موت سے ہمکنار کیا۔ انفرادی لڑائیوں کا تو حال کجا، شہزادے نے پورے یزیدی لشکر کو درم بھرم کر دیا تھا، لیکن زخم زیادہ لگ چکے تھے اور پورا جسم زخمی تھا۔ ہاتھوں میں کچھ ضعف محسوس ہوا تو والد کی طرف پلٹے کہ والد کی زیارت سے کچھ قوت و حوصلہ حاصل کریں۔ شہزادے نے امام کی خدمت میں پیاس کا تذکرہ بھی کیا اور فرمایا کہ بابا اگر پانی میسر آ جائے تو دوبارہ جنگ کروں۔ امام نے فرمایا، بیٹا اپنی زبان مجھے دو، میں اسے سیراب کروں۔ شہزادے نے اپنی زبان والد کے دہن اقدس میں دی لیکن فوراً واپس کھینچ لی اور فرمایا، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ پھر امام نے اپنی انگوٹھی شہزادے کو دی کہ اس کو منہ میں رکھ لیں، شاید کچھ سیرابی ہو جائے، مگر پیاس کی وہی صورتحال برقرار رہی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اب اس دنیا کا پانی تم پر تمام ہو چکا، لہٰذا جاؤ اور اپنے نانا سے جا کر حوض کوثر پر سیراب ہو۔ جناب علی اکبر واپس میدان میں پلٹے اور اس دوسرے حملے میں شہزادے نے اپنے پہلے حملے سے کہیں زیادہ شدت سے جنگ کی۔ علماء عراق کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد جس نے شدید قتال کیا ہے وہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ہے۔ تمام فوج یزید گھیرا ڈال کر شہزادے سے جنگ کر رہی تھی اور وہ سب مل کر بھی شہزادے پر غلبہ نہ پا رہے تھے۔ سید ابن طاؤس نے لحوف میں بیان کیا ہے کہ دوران لڑائی ایک تیر جو زہر آلود تھا جناب علی اصغر علیہ السلام کے گلے پر آ لگا اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اس وقت آپ کی طاقت و توانائی جواب دے گئی۔ علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں کہ شہزادے نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال لیں اور لپٹ گئے کہ وہ آپ کو خیام تک پہنچا دے، لیکن کثرت لشکر کی وجہ سے گھوڑا خیام کے راستے سے دور ہو گیا۔ جس طرف گھوڑا جاتا ادھر ہی سے تیر و تلوار آپ پر برستے ہیں۔ شیخ عباس قمی نے نفس المحموم میں بیان فرمایا ہے، کسی میں جناب علی اکبر کو شہید کرنے کی جرت نہ تھی، لیکن مرہ بن منقذ عبدی نے کہا، اگر یہ جوان میرے پاس سے گزرا اور میں نے اس کو باپ کو اس کے غم میں نہ رلایا تو تمام عرب کے گناہوں کا بوجھ میری گردن پر ہے۔ جب تمام فوج نے جناب علی اکبر علیہ السلام پر یکبارگی حملہ کر دیا تو آپ اس شکی کے قریب سے گزرے۔ اس نے آپ کو طاق کر نیزہ مارا اور آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور دوسرے ظالموں نے آپ کا بدن اقدس پارا پارا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام فوراً بیٹے کے پاس پہنچے اور بیٹے کو گلے لگایا اور خیام کی طرف لے کر چلے، اس حالت میں کہ شہزادے کے پاؤں ریت پر خط کھینچ رہے تھے۔ امام نے جب یہ ملاحظہ کیا تو بیٹے سے فرمایا، بیٹا مجھے آج احساس ہوا کہ تمہارا قد مجھ سے بھی بلند ہو گیا ہے۔ ناظرین، جب امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب عزیز و اقارب درجہ شہادت پر فائز ہو گئے اور میدان کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام کی ذات تنہا رہ گئی اور کوئی بھی یاور، ناصر و مددگار باقی نہ رہا، اس وقت امام برحق نے استغاثہ بلند کیا۔ امام کا استغاثہ بلند کرنے کا مقصد کسی دنیا دار سے مدد طلب کرنا نہیں تھا، بلکہ کریم و رؤوف امام کا حالت غربت میں بھی کرامت و بخشش کا در کھلا تھا اور وہ لوگوں کو صدا دے رہے تھے کہ کوئی ہے جو اپنے مقدر کو مثل حر بدلنا چاہتا ہے، جو اس سفینہ نجات پر سوار ہونا چاہتا ہے، جو اپنا خون راہ خدا میں دے کر حیات جاوداں حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی جو حرم رسول کا دفاع کرے، ہے کوئی خدا پرست کہ ہمارے بارے میں خدا سے ڈرے، ہے کوئی داد رس کہ خدا سے صلے کی امید میں ہماری مدد کرے، ہے کوئی مددگار جو اس امید پر ہمارا ساتھ دے کہ ہم خدا کے حضور اس کی مدد یا شفاعت کریں گے۔ مقدرات عصمت
یعنی خواتین نے جب حضرت کی صدائے استغاثہ سنی تو ان کا گریہ بلند ہو گیا۔ امام علیہ السلام خیام کی طرف تشریف لائے اور اپنی بہن جناب عقیلہ بنی ہاشم سلام اللہ علیہ سے فرمایا، بہن میرا کمسن بچہ لائیے تاکہ میں اس سے وداع کر سکوں۔ پھر امام جناب علی اصغر علیہ السلام کو لے کر خیمے سے باہر آئے اور چاہا کہ بچے کا بوسہ لوں تو حرملہ بن کاہل اسدی نے بچے کو تیر کا نشانہ بنایا۔ وہ تیر شہزادے کے گلے میں پیوست ہو گیا اور شہزادے کو ذبح کر گیا۔ امام مظلوم نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا، بچے کو لے لیجئے۔ پھر اپنے ہاتھوں کو بچے کی گردن سے ٹپکتے ہوئے خون سے بھرا اور آسمان کی طرف اچھال دیا اور فرمایا، جو بات مجھ پر آنے والی مصیبتوں کو آسان کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال دیکھ رہا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہیں آیا۔ صاحب عوالم کی روایت کے مطابق امام مظلوم نے جناب علی اصغر علیہ السلام کے بدن کو ان کے خون میں غلطاں کیا اور اپنے گھوڑے سے اترے اور اپنی تلوار سے زمین میں گڑھا کھودا اور بچے کو دفن کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں یوں بھی ملتا ہے کہ آپ اپنے معصوم کو ہاتھوں میں لے کر لشکر اعداء کے سامنے آئے اور فرمایا، اے لوگو، تم نے میرے اصحاب اور میرے اہل بیت کو قتل کر دیا اور میرے ساتھ کیے ہوئے وعدہ و بیعت کو توڑ دیا۔ مجھ سے ہاتھ اٹھا لو تاکہ میں اپنے جد کے حرم مطہر کی طرف چلا جاؤں، یا کم از کم مجھے پانی دے دو۔ اب میرے سوا ان عورتوں اور بچوں کا کوئی نہیں رہا جو نیزہ و تلوار چلا سکے۔ وائے ہو تم پر، اور کچھ نہیں تو اس بچے کو ہی پانی دے دو۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس نے تمہارا کوئی گناہ نہیں کیا؟ امام کا کلام ابھی ختم ہوا ہی تھا کہ ناگاہ حرملہ بن کاہل اسدی ملعون نے امام مظلوم کی طرف تیر چلایا اور یہ تیر بچے کے گلے کو ذبح کر گیا۔ علامہ شوستری مرحوم نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ بعض روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے شیرخوار بچے کے لیے جو قبر کھودی اور اسے دفن کیا تو اس راز کی شاید چند وجوہات ہوں۔ شاید اس لیے اس بچے کو خود دفن کیا کہ دوسرے شہیدوں کی طرح اس بچے کا سر بدن سے جدا نہ ہو، یا شاید اس لیے اس بچے کو خود دفن کیا تاکہ گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال نہ ہو، یا پھر امام نے اس لیے یہ کیا کہ اہل حرم اس کتاب نہیں رکھتے تھے کہ وہ اس بچے کے بدن کو دوسری بار اس حالت میں دیکھیں۔ لیکن افسوس مسلمانوں نے امام مظلوم کی اس خواہش کو بھی پورا نہیں ہونے دیا۔ ابو خلیق سے جب مختار نے پوچھا تھا کہ اے ملعون، میدان کربلا میں تیرا دل آقا امام حسین پر ذرا سا بھی نہیں دکھا؟ اس نے کہا تھا، ہاں، ایک موقع ایسا آیا تھا کہ میں نے خدا سے اپنی موت مانگی تاکہ حضرت کی یہ حالت نہ دیکھ سکوں۔ جناب مختار نے پوچھا وہ کون سی حالت تھی؟ اس نے جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بیان کیا اور امام مظلوم کے اس بچے کو دفن کرنے کا تذکرہ بھی کیا۔ پھر کہا کہ ان ظالموں نے اس بچے کے بدن کو پھر بھی سلامت نہ چھوڑا۔ 11 محرم کو جب تمام شہداء کے سر فخر و مباحات کے اظہار کے لیے نیزوں پر بلند کیے گئے اور انعام کے حصول کے لیے ابن زیاد کے پاس لائے گئے تو ابو ایوب غنوی جو بیلداروں کا سرکردہ تھا اس کو شہداء میں سے ایک سر نہ ملا، تو اس نے بیلداروں کو حکم دیا کہ زمین کربلا کو کھودو اور اس بچے کی لاش تلاش کرو۔ جب لاش جناب علی اصغر علیہ السلام برآمد ہوئی تو ان ظالموں نے سر کو کاٹا اور نیزے پر اٹھا کر کوفہ لے آئے۔ اس عظیم قربانی کے بعد اب امام حسین علیہ السلام اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے میدان کارزار میں آ پہنچے۔ لشکر یزید کا ایک بہت بڑا حصہ اصحاب باوفا اور بہادران بنی ہاشم کے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکا تھا۔ امام حسین جب میدان میں پہنچے تو دشمنوں کے لشکر میں لاکھوں سوار و پیادے باقی تھے، یعنی صرف ایک پیاسے کو لاکھوں دشمنوں سے لڑنا تھا۔ آپ سے لڑنے کے لیے فوج شام کا ایک ایک شخص آنے لگا اور آپ اسے فنا کے گھاٹ اتارنے لگے۔ سب سے پہلے جو شخص مقابلے کے لیے نکلا وہ سمیم ابن کہتبہ تھا۔ آپ نے اس پر برق خاطف کی طرح حملہ کیا، یعنی اس طرح حملہ کیا جیسے بجلی کونتی ہے، اور اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہ سلسلہ جنگ تھوڑی دیر جاری رہا اور قلیل مدت میں ہی کشتوں کے پشتے لگ گئے اور مقتولین کی تعداد حد شمار سے باہر ہو گئی۔ یہ دیکھ کر عمرو سعد نے لشکر والوں کو پکار کر کہا، کیا دیکھتے ہو، سب مل کر یکبارگی حملہ کر دو۔
یہ علی کا شعر ہے، اس سے انفرادی مقابلے میں کامیابی قطعاً ناممکن ہے۔ ہمارے ساتھ کی اس آواز نے لشکر کے حوصلے بلند کر دیے اور سب نے مل کر یکبارگی حملے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے لشکر کے میمنہ اور میسرا کو تباہ کر دیا۔ آپ کے پہلے حملے میں 1950 دشمن قتل ہوئے اور میدان خالی ہو گیا۔ ابھی آپ سکون نہ لینے پائے تھے کہ دشمنوں نے پھر حملہ کر دیا۔ اس تعداد میں 4000 کمانڈر تھے۔ اب صورت یہ ہوئی کہ سوار، پیادے اور کمانڈروں نے ہم آہنگ اور ہم عمل ہو کر مسلسل اور متواتر حملے شروع کر دیے۔ اس موقع پر آپ نے جو شجاعت کا جوہر دکھلایا، اس کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ سر برسنے لگے، دھڑ گرنے لگے اور آسمان تھر تھرایا، زمین کانپی، صفیں الٹیں، پرے درم بھرم ہو گئے۔ کبھی میسرا کو الٹتے، کبھی میمنہ کو توڑتے، کبھی قلب لشکر میں در آتے، کبھی جناح لشکر پر حملہ فرماتے۔ شامی کٹ رہے تھے، کوفی گر رہے تھے، لاشوں کے ڈھیر لگ رہے تھے۔ آپ حملہ کرتے ہوئے فوجوں کو بھگاتے ہوئے نہر کی طرف پہنچ جاتے۔ بھائی کی لاش ترائی میں پڑی نظر آئی تو آپ نے پکار کر فرمایا، اے عباس، تم نے یہ حملے نہ دیکھے، یہ صف آرائی نہ دیکھی، افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ علامہ اسفرائینی کا کہنا ہے کہ امام حسین دشمنوں پر حملہ کرتے تھے تو لشکر اس طرح بھاگتا تھا جس طرح ٹڈیاں منتشر ہو جاتی ہیں۔ کتاب نور العین میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ امام حسین بہادر شیر کی طرح حملہ فرماتے اور صفوں کو درہم برہم کر دیتے تھے اور دشمنوں کو اس طرح کاٹ کر پھینک دیتے تھے جس طرح تیز دھار آلے سے کھیتی کٹتی ہے۔ علامہ اربلی لکھتے ہیں کہ آپ کے عظیم الشان حملے کی کوئی تاب نہ لا سکا۔ جو آپ کے سامنے آتا تھا شربت مرگ سے سیراب ہوتا تھا، اور آپ جس جانب حملہ کرتے تھے گروہ کے گروہ کو خاک میں ملا دیتے تھے۔ مورخ ابن اسیر کا بیان ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو یوم عاشوراء داہنے اور بائنے دونوں طرف سے گھیر لیا گیا تو آپ نے داہنی جانب حملہ کر کے سب کو بھگا دیا، پھر پلٹ کر بائیں جانب حملہ کیا اور سب کو مار کر ہٹا دیا۔ خدا کی قسم، حسین سے بڑھ کر کسی شخص کو ایسا قوی دل، ثابت قدم، بہادر نہیں دیکھا گیا جو شکستہ دل ہو، صدمہ اٹھائے ہوئے ہو، بیٹوں، عزیزوں اور دوستوں احباب کے داغ کھائے ہوئے ہو، اور پھر حسین کی سی ثابت قدمی اور بے جگری سے جنگ کر سکے۔ بخدا دشمنوں کی فوج کے سوار اور پیادے حسین کے سامنے اس طرح بھاگتے تھے جس طرح بھیڑ بکریوں کے گلے شیر کے سامنے سے بھاگتے ہیں۔ حسین جنگ کر رہے تھے اور اسی وقت خز کا جبہ پہنے ہوئے تھے، سر پر امامہ باندھا ہوا تھا اور وسمہ کا خضاب لگائے ہوئے تھے۔ حسین نے گھوڑے سے گر کر بھی اسی طرح جنگ فرمائی جس طرح جنگجو بہادر اور سوار جنگ کرتے ہیں۔ تیروں کا مقابلہ کرتے تھے، حملوں کو روکتے تھے اور سواروں کے پیروں پر حملے کرتے تھے اور کہتے تھے، اے ظالموں، میرے قتل پر تم نے ایکا کر لیا ہے۔ خدا کی قسم، میرے قتل سے ایسا گناہ کر رہے ہو جس کے بعد کسی کے قتل سے بھی اتنے گناہ گار نہ ہو گئے۔ تم مجھے ذلیل کر رہے ہو اور خدا مجھے عزت دے رہا ہے۔ اور سنو، وہ دن دور نہیں کہ میرا خدا تم سے اچانک میرا بدلہ لے گا، تمہیں تباہ کر دے گا، تمہارا خون بہائے گا، تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ مسٹر کارکرن امام حسین کی بہادری کا ذکر کرتے ہوئے واقعہ کربلا کے حوالے سے لکھتے ہیں، دنیا میں رستم کا نام بہادری میں مشہور ہے، لیکن کئی شخص ایسے گزرے ہیں کہ ان کے سامنے رستم کا نام لیے جانے کے بھی قابل نہیں۔ چنانچہ اول درجے میں حسین بن علی ہے، کیونکہ میدان کربلا کی گرم ریت پر اور گرسنگی میں جس شخص نے ایسا کام کیا ہو کہ اس کے سامنے رستم کا نام وہی شخص لیتا ہے جو تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ کسی کے قلم کو قدرت ہے کہ امام حسین کا حال لکھے، اور کس زبان میں طاقت ہے کہ ان 72 بزرگواروں کی ثبات قدمی اور تحبر و شجاعت اور ہزاروں خونخوار سواروں کے جواب دینے اور ایک ایک کے ہلاک ہو جانے کے باب میں ایسی مدح کرے جیسی ہونی چاہیے۔ کس کے بس کی بات ہے جو ان پر واقع ہونے والے حالات کا تصور کر سکے؟ آپ لشکر میں گھر جانے کے بعد سے شہادت تک کے حالات اور عجیب و غریب قسم کی بہادری کو پیش کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ایک کی دوا دو مشہور ہے، اور مبالغہ کی یہی حد ہے کہ جب کسی کے حال میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، لیکن حسین اور 72 تن کو 8 قسم کے دشمنوں نے تنگ کیا تھا۔ 4 طرف سے یزیدی فوج جو آندھی کی طرح تیر برسا رہی تھی، 5واں دشمن عرب کی دھوپ، 6واں دشمن گرم ریت جو تلوار کے ذرات کی مانند لو دے رہی تھی، 7واں اور 8واں دشمن
بھوک اور پیاس جو دغاباز ہمراہی کے مانند جان لیوا حرکتیں کر رہے تھے۔ بس جنہوں نے ایسے مارکے میں ہزاروں کافروں کا مقابلہ کیا ہو ان پر بہادری کا خاتمہ ہو چکا۔ ایسے لوگوں سے بہادری میں کوئی فوقیت نہیں رکھتا۔ آپ پر مسلسل وار ہو رہے تھے کہ ناگاہ ایک پتھر پیشانی اقدس پر لگا۔ اس کے فوراً بعد ابو الحتوف جوفی نے جبین مبارک پر تیر مارا۔ آپ نے اسے نکال کر پھینک دیا اور خون پہنچنے کے لیے آپ اپنا دامن اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ سینہ اقدس پر ایک تیر سہ شعبہ پیوست ہو گیا جو زہر میں بجھا ہوا تھا۔ اس کے بعد صالح ابن وہب نے آپ کے پہلو پر اپنی پوری طاقت سے ایک نیزہ مارا جس کی تاب نہ لا کر آپ زمین گرم پر داہنے رخسار کے بل تشریف لے آئے۔ زمین پر گرنے کے بعد آپ پھر کھڑے ہوئے۔ ورا ابن شریک نے آپ کے داہنے شانے پر تلوار لگائی اور دوسرے نے داہنی طرف وار کیا۔ پھر آپ زمین پر تشریف لائے۔ اتنے میں سنان بن انس نے آپ کی ہنسلی پر نیزہ مارا اور اس کو کھینچ کر دوسری دفعہ سینہ اقدس پر لگایا۔ پھر اس نے ایک تیر حضرت کے گلوئے مبارک یعنی گلے پر مارا۔ ان پہم ضربات سے حضرت کمال بے چینی میں اٹھ بیٹھے اور آپ نے تیر کو اپنے ہاتھوں سے کھینچا اور خون ریش مبارک پر ملا۔ اس کے بعد مالک بن نصر کندی لعین نے آپ کے سر پر تلوار لگائی اور درا ابن شریک نے شانے پر تلوار کا وار کیا۔ حسین بن نمیر نے دہن اقدس پر تیر مارا۔ ابو ایوب غنوہ نے حلق پر حملہ کیا۔ نصر بن ہرشا نے جسم پر تیر لگائے۔ صالح ابن وہب نے سینہ مبارک پر نیزہ مارا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے آواز دی، اب کیا دیر ہے، ان کا سر کاٹ لو۔ سر کاٹنے کے لیے شبس بن ربعی یا شیس ابن ربی آگے بڑھا۔ امام حسین نے اس کے چہرے پر نظر کی۔ اس نے امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کی تصویر دیکھی اور کانپ اٹھا۔ پھر سنان ابن انس آگے بڑھا، اس کے جسم میں بھی راشا پڑ گیا، وہ بھی سر مبارک نہ کاٹ سکا۔ یہ دیکھ کر شمر ملعون نے کہا یہ کام صرف مجھی سے ہوگا، اور وہ خنجر لیے ہوئے امام حسین کے قریب آ کر سینہ مبارک پر سوار ہو گیا۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شمر ہوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ اس نے کہا اچھی طرح جانتا ہوں، تم علی و فاطمہ کے بیٹے اور محمد کے نواسے ہو۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے کیوں ذبح کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ مجھے یزید کی طرف سے مال و دولت ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دوستوں کو یاد فرمایا اور سلام آخری کے جملے ادا کیے۔ جب آپ اس شکی القلب کی طرف سے مایوس ہو گئے تو فرمانے لگے اے شمر، مجھے اجازت دے کہ میں اپنے خالق کی آخری نماز عصر ادا کر لوں۔ اس نے اجازت دی۔ آپ سجدے میں تشریف لے گئے اور شمر نے آپ کے گلے کو خنجر کی 12 ضربوں سے قطع کر کے سر اقدس کو نیزے پر بلند کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب زینب خیمے سے نکل پڑیں۔ زمین کانپنے لگی، عالم میں تاریکی چھا گئی، لوگوں کے بدن میں کپ کپی پڑ گئی، آسمان خون کے آنسو رونے لگا۔ اس کے بعد عمر سعد نے خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کے ہاتھوں سر مبارک کربلا سے کوفہ ابن زیاد کے پاس بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے علیحدہ کرنے کے بعد آپ کا لباس لوٹا گیا۔ اخنس بن مرتد امامہ لے گیا، اسحاق بن حشوہ قمیص اور پیراہن لے گیا، اسود بن خالد نے نالین لے لی، عبداللہ بن اسید کلہ لے گیا، بجدل بن سلیم انگشتری لے گیا، قیس بن اشس نے پٹکا لے لیا، عمر ابن سعد نے زرہ لے لی، جمی بن خلق ازدی تلوار لے گیا۔ ایک کمر بند کے لیے جمال ملعون نے امام کا ہاتھ کاٹ دیا۔ ایک انگوٹھی کے لیے بجدل کلبی نے انگلی کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد دیگر شہداء کے سر کاٹے گئے اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ عمر سعد نے لشکریوں کو حکم دیا 10 افراد گھوڑے دوڑانے کے اس جرم خدائی کے لیے تیار ہو گئے، جن کے نام یہ ہیں اسحاق بن ہویا، اطنس بن مرسد، حکیم بن طفیل، عمر بن سبی، رجا بن منقذ، سالم بن خسیمہ، صالح بن وہب، وائس بن طاغم، ہانی مثبت، اسید بن مالک۔ تواریخ میں ہے کہ امام حسین کی لاش کو اس طرح گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا کہ آپ کا سینہ اور آپ کی پشت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد وہ مٹی جو رسول خدا مدینہ میں جناب ام سلمہ کو دے کر گئے تھے خون ہو گئی، اور رسول خدا بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے خواب میں مدینہ پہنچے۔ ان کی یہ حالت تھی کہ وہ بال بکھرائے ہوئے خاک سر پر ڈالے ہوئے تھے۔ بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا
یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیسا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا میں ابھی ابھی حسین کی قتل گاہ میں تھا اور اپنی آنکھوں سے اسے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ وحشی جانور خیام حسینی میں گھس آئے اور بے تحاشا لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ خیام میں سے جو کچھ ملا اسے لوٹ لیا، بلکہ پردہ دار خواتین عصمت کے سروں سے چادریں، کانوں سے گوشوارے اور پاؤں سے خلخال تک اتار لیے گئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جگر خراش روایت میں وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جب امر سعد نے ہمارے خیام کے لوٹنے کا حکم دیا تو اس وقت میں در خیمہ پر کھڑی تھی۔ ایک ازرق چشم یعنی نیلی آنکھوں والا ظالم خیمے میں گھس آیا، جو کچھ مال و اسباب ملا اس نے لوٹ لیا۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف بڑھا، جو چمڑے کے ایک بستر پر لاچاری و بیماری کی حالت میں پڑے تھے۔ اس نے امام کو زمین پر گرا دیا اور وہ چمڑا جس پر وہ لیٹے تھے وہ ان کے نیچے سے کھینچ لیا۔ اس کے بعد وہ میری جانب بڑھا اور کانوں سے گوشوارے کھینچنے لگا۔ وہ ظالم ظلم و ستم بھی کرتا جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ روتا بھی جاتا تھا۔ میں نے اس سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا آپ اہل بیت ہیں اور آپ کی مظلومیت و بے کسی مجھے رلاتی ہے جس میں آپ گرفتار ہیں۔ بی بی کہتی ہیں میں نے اسے کہا اے ظالم، اگر تجھے ہم سے اس قدر ہمدردی ہے تو پھر ہمیں لوٹتا کیوں ہے؟ اس نے کہا اس اندیشے سے کہ اگر میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ لے گا۔ بی بی نے غصے کے عالم میں آ کر فرمایا خدا تیرے ہاتھ اور پاؤں قطع کرے اور آخرت کی آگ سے پہلے تجھے دنیا کی آگ میں جلائے۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اس بد دعا کا اثر جناب مختار کے ہاتھوں ہوا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ اور پاؤں قلم کرنے کے بعد زندہ نظر آتش کر دیا تھا۔ ایسے ہی ایک خسیس الطبع اور شکی القلب کا واقعہ جناب فاطمہ بنت حسین سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب غارت گر ہمارے خیمے میں گھس آئے تو ایک ظالم میرے پاؤں سے خلخال اتارنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ روتا جاتا تھا۔ میں نے پوچھا ہے دشمن خدا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا بھلا کیوں کر نہ روؤں جبکہ رسول زادی کو لوٹ رہا ہوں۔ میں نے کہا اگر تجھے اس قدر احساس ہے تو پھر نہ لوٹ۔ تو اس نے کہا کہ میں نے نہ لوٹے تو کوئی اور آ کر لوٹ لے گا۔ بی بی کہتی ہیں کہ پس خیام میں جو کچھ تھا وہ سب لوٹ کر لے گئے، حتیٰ کہ ہمارے سروں سے چادریں بھی اتار لی گئیں۔ بہار اور دیگر کتب معتبرہ میں انہی جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ سے ان کی مظلومیت کی داستان قدر تفصیل کے ساتھ مرقوم ہے۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ میں در خیمہ پر کھڑی اپنے بابا اور ان کے اصحاب و آوان کی لاشوں کو دیکھ رہی تھی جو قربان گاہ میں بے گور و کفن پڑی تھی، اور اپنے انجام قید یا قتل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ایک ظالم گھوڑ سوار خیمے میں گھس آیا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، جو اس نے نیزے کی انی سے بیبیوں کو اذیت پہنچا کر ان کی چادریں اور زیور اتار لیا۔ بیبیاں داد و فریاد کر رہی تھیں۔ اسی اثناء میں وہ سفاک یکا میری طرف بڑھا۔ میں یہ سمجھ کر دوڑی کہ شاید اس طرح میں اس کے چنگل سے بچ جاؤں، مگر اس ظالم نے میرا تعاقب کیا اور اچانک میرے دونوں کندھوں کے درمیان نیزہ مارا، جس سے میں منہ کے بل گر گئی۔ پھر اس نے میرے سر سے چادر اور کانوں سے گوشوارے اتار لیے۔ میرے کانوں سے خون بہنے لگا اور میں شدت غم و دہشت سے بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا تو دیکھا کہ پھوپھی اماں میرے پاس بیٹھی رو رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ اٹھو چل کر دیکھیں کہ دوسری مستورات اور تمہارے بیمار بھائی پر کیا گزری۔ میں نے کہا پھوپھی اماں کیا کپڑے کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے جس سے میں اپنے سر کو ڈھانپ سکوں؟ تو پھوپھی نے فرمایا تیری پھوپھی بھی تیری مانند ہے۔ جب میں نے نظر اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ پھوپھی اماں کا سر ننگا ہے اور مار کی وجہ سے پشت مبارک سیاہ ہو چکی ہے۔ واپس خیمے میں پہنچی تو دیکھا کہ سب مال و اسباب لٹ چکا ہے اور بیمار امام منہ کے بل زمین پر پڑے ہیں، جو کثرت بھوک و پیاس اور شدت بیماری کی وجہ سے حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ ہم ان کی اس حالت پر رونے لگیں اور وہ ہماری حالت پر رونے لگے۔ خاندان نبوت کے انہی مصائب و شدائد سے متاثر ہو کر بکر بن وائل کے خاندان کی ایک عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ پسر سعد کے لشکر میں تلوار ہاتھ میں لے کر نعرہ بلند کرتی ہوئی خیام اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی اور بلند آواز سے کہا اے آل بکر و وائل، تم موجود ہو اور بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا جا رہا ہے۔ خدا کے سوا کسی کا حکم قابل قبول نہیں۔ اے لوگو آؤ خاندان رسول کا بدلہ لو۔ یہ کیفیت دیکھ کر اس کا شوہر آیا اور اسے اپنی قیام گاہ کی طرف لے کر چلا گیا۔ یہ خونخوار درندے لوٹ مار کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں امام بیمار بستر بیماری پر پڑے ہوئے تھے۔
اب یہ باہم اختلاف کرنے لگے۔ بعض نے کہا کہ مردوں میں سے کسی چھوٹے یا بڑے کو نہ چھوڑو، اور بعض نے کہا جلدی نہ کرو، امیر عمر سعد سے مشورہ کر لو۔ اسی دوران شمر ذی الجوشن تلوار سونت کر پہنچ گیا اور چاہا کہ امام بیمار کو شہید کر دے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ سبحان اللہ، کیا لڑکے اور وہ بھی بیمار قتل کیے جاتے ہیں؟ اتنے میں عمر سعد بھی آ گیا اور اس نے شمر کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب شمر نے امام کو قتل کرنے پر اصرار کیا تو جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا پہلے مجھے قتل کر پھر ان کو قتل کرنا۔ یہ دیکھ کر ظالم رک گیا۔ یہ ان مقامات میں سے ایک ہے جہاں شریکت الحسین نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے بیمار بھتیجے امام زین العابدین علیہ السلام اور امامت کو بچایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ظالموں کے ترکش ظلم و جور میں کچھ تیر باقی تھے، چنانچہ سب کچھ لوٹنے کے بعد خیام کو آگ لگا دی۔ بیویاں اس حال میں باہر نکلیں کہ سر کھلے ہوئے، پاؤں میں پاپوش نہیں، روتی ہوئیں اور بہیمانہ طریقے سے قید میں مبتلا تھیں، اور اسی طرح ان لوگوں نے اپنی اسلام اور انسان دشمنی کے جذبے کو عریاں کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے پسماندگان میں سے صرف ایک بیمار امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، پردہ نشین خواتین اور کچھ چھوٹے بچے رہ گئے تھے، جو رات بھر خیموں کے جلنے کے بعد کھلے ہوئے صحرا میں مقیم رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔